السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں حیرت سے کمرے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اماں کی حالت دیکھی۔ میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اس آدمی کا اور میری ماں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں میرے پیچھے تھی، مجھے بار بار کہہ رہی تھی اپنے ابا کو مت بتانا، لیکن میں کیا بتاتی؟ اماں کے بارے میں جس حالت میں اماں کو میں دیکھ چکی تھی، اس کے بعد تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے اماں کو کچھ کہنے کے لیے۔ بعد میں اماں مجھے غصے کی حالت میں دیکھتی رہیں۔ اسی وقت ابا گھر میں آ گئے۔ اماں کی حالت دیکھ کر، پھر پیچھے کھڑے اس آدمی کو دیکھ کر ابا نے اماں کو میرا نام مشال ہے، میری عمر 17 برس ہے، میں ایک ہی بہن تھی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا اپنے اماں ابا میں بہت پیار دیکھا تھا۔ اماں ابا کے سوا میں اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں جانتی تھی۔ اماں ابا کے سامنے ان سے بہت محبت سے پیش آتی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ابا کے جانے کے بعد اماں کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا یہ وہی عورت ہے جو میرے ابا سے اتنی محبت کرتی ہے۔ اماں کو اصل میں ابا سے کس قدر نفرت تھی یہ میں ہی جانتی تھی، لیکن کبھی بھی میں نے ابا کو نہیں بتایا تھا کہ اماں کو ابا سے نفرت ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میرے ابا اماں میں لڑائی جھگڑا ہو۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ ہر جمعے کی رات کو بچپن سے ہی میں دیکھتی آئی تھی اماں مجھے جلدی سلا دیتی تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی اپنی مرضی کرتی تھی، اماں کی بات تک نہیں سنتی تھی۔ اسی بات پر اماں کو غصہ آتا تھا، یا تو اماں مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھی یا پھر سلا دیتی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے دیکھ رہی تھی جمعے کی رات کو مجھے ایسا لگتا تھا ابا کے آنے سے پہلے بھی گھر میں کوئی آتا ہے۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اماں کی نفرت ابا کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کوئی تو وجہ تھی، ورنہ یوں ہی تو اماں بلا وجہ ابا سے نفرت بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ابا کو بہت محبت کرتے تھے اماں سے۔ میری اماں بہت حسین اور جوان نظر آتی تھی، لیکن ابا ان کی نسبت اتنے حسین نہیں تھے اور بہت محبت بھی اماں سے کرتے تھے۔ اسی رات میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب میں باہر نکلی تو ماں کسی آدمی کو گھر سے باہر بھیج رہی تھی۔ میں نے جا کر اماں سے پوچھا یہ کون تھا؟ میری بات سن کر اماں غصہ میں کہنے لگی اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے گھر میں کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں رات کو ابا کو بتا دوں گی، لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا اس بارے میں ابا سے ذکر مت کرنا، اور نہ اپنی حالت کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ کیوں چاہتی ہو آخر عمر میں تمہاری ماں کو طلاق ہو جائے؟ ان کی طلاق والی بات سن کر میں نے تو توبہ کر لی کہ میں ابا کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ابا جب گھر آئے تو بہت اچھے موڈ میں تھے، اماں سے بہت محبت سے بات کر رہے تھے۔ میں نے اماں کو کہا ابا بہت محبت کرتے ہیں نا آپ سے؟ اماں سمجھ گئی تھیں اماں کو بتا رہی ہوں وہ آدمی کیوں آیا تھا۔ اماں گھبرا گئی تھیں، ابا ان کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ابا ایسے ہی تھے، اماں کو ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا تو پریشان ہو جاتے تھے۔ ابا کو کبھی میری اتنی دیر نہیں ہوئی تھی جتنی اماں کو ہوتی تھی۔ میں رات کے وقت کمرے میں اکیلی پڑی رہتی تھی، میری کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ میں اس آدمی کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے وہ کون تھا اور ہمارے گھر کیوں آتا تھا، آخر اس کے آنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں اچھی عورت نہیں ہے، وہ میرے ابا کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اگلے دن جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی، میری نظر اچانک ہی اس آدمی پر پڑی جو کہ چلتا ہوا ایک گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ میں بس جاننا چاہتی تھی وہ آدمی کون تھا اور ہمارے گھر کیوں آتا تھا۔ میں اس کے گھر کے دروازے تک گئی مگر اندر نہ جا سکی۔ میں واپس آ گئی۔ اماں پریشان ہو کر مجھ سے پوچھنے لگی اتنی دیر کہاں لگا دی تھی؟ میں کب سے پریشان ہوں۔ میں نے نفرت بھری نگاہ اماں کی طرف ڈالی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ اب میں اماں کو کیا بتاتی؟ میں ان کے بارے میں کیا کچھ جان چکی ہوں؟ مجھے تو نفرت ہوتی تھی۔ آخر اماں ہر جمعے کی رات کو اس آدمی کو کیوں بلاتی تھی؟ آج بھی جمعہ تھا۔ جب رات کو وہ آیا تو میں بھی دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے اندر سے اس کے غصے میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے نہ جانے وہ کیوں اماں پر چلا رہا تھا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے سے باہر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی غصے میں وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ پہلی بار میں نے اس سے نظریں ملائی تھیں، نہ جانے وہ کون تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے سے باہر آئیں تو ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے اماں سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ آدمی آپ پر چلا کیوں رہا تھا؟ میری بات سن کر اماں مجھے کہنے لگیں جاؤ تم اپنے کمرے میں، ابا سے اس بارے میں بات نہ کرنا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ اماں ہر بار ایسے ہی بات بدل دیتی تھیں۔ میں نے غصے میں کہا مجھے بتائیں آخر چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ابا کو دھوکہ دے رہی ہیں ابا کو دھوکہ دے رہی ہیں آپ؟ اماں غصے میں کہنے لگیں بکواس بند کرو، ایک اشارے سے تم خود سے ہی ساری کہانی بنا لو گی کہ میں تمہارے ابا کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ اماں نے مجھے چلا کر کہا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے غصے میں کہا آپ ابا سے نفرت کرتی ہیں، یہ بات تو سچ ہے، پھر اس آدمی کے ساتھ بھی تو آپ کا کوئی تعلق ہوگا جس کے بارے میں آپ بتا نہیں رہی، چھپ چھپ کر ملتی ہیں، اگر شک نہ کروں تو کیا کروں؟ میں نے چلا کر کہا۔ اماں نے غصے میں
میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور کہا آج کے بعد ایسی کوئی بکواس مت کرنا. اگر تم نے اس بارے میں اپنے باپ کے سامنے کسی قسم کا کوئی بھی ذکر کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں نے ان کی طرف دیکھا. وہ مجھے نفرت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں مجھ سے بھی نفرت ہو گئی ہے. میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں آ گئی. لیکن اگلے دن جو ہوا اس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا. صبح مجھے ابا کے چلانے کی آواز آنے لگی. میں نے کمرے سے باہر نکلا دیکھا تو ابا غصے میں اماں پہ چلا رہے تھے اور چیختے ہوئے پوچھ رہے تھے وہ گھٹیا آدمی آیا تھا کیا یہاں. پر میری اماں گھبرائی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی. اچانک سے ابا نے اماں کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تو اماں فرش پہ گر گئی. میں نے اپنے ابا کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا. آج سے پہلے تو کبھی ابا نے اماں سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی جیسے آج کر رہے تھے. غصہ ان کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا ابا کو اماں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا. اماں اس آدمی کو گھر چاہتی ہیں, اس وجہ سے ابا ایسا کر رہے ہیں. اچانک سے ابا کی نظر مجھ پہ پڑی تو ابا غصے میں میری طرف آئے, چلاتے ہوئے کہنے لگے اس گھر میں میری غیر موجودگی میں کون آتا ہے. میں نے ماں کی طرف دیکھا. اتنی مار کھانے کے بعد بھی ان کی آنکھوں میں غصہ تھا اور مجھے آنکھیں نکالے منع کر رہی تھیں بتانے سے. میں حیرت سے اماں کو دیکھ رہی تھی. ابا نے پھر سے چلا کر پوچھا تو میں ڈر گئی تھی. آج سے پہلے میں نے کبھی زندگی میں بھی ابا کو اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا. مگر ابا وہ سب کچھ سچ بتا دیتی تو ابا نے مجھے بھی اماں کے ساتھ جان سے مار دینا تھا. میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور ابا کو یقین دلایا کہ ان کی غیر موجودگی میں گھر میں کوئی بھی نہیں آتا. میری بات سن کر ابا غصے میں اماں کو دیکھ کر کہنے لگے اگر ایسا ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں. تم نے مجھے کہا تھا تم شادی کے بعد اس انسان سے ہر تعلق ختم کر لو گی, مگر تبھی تک اس گھر پر بلا کر تم ملتی ہو. اپنے شوہر کی عبادت کرتے ہوئے شرم نہیں آئی. ابا غصے میں باہر چلے گئے اور میں پریشانی کے عالم میں اماں کو دیکھتی رہی تھی. ابا کے جاتا ہی اماں نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں اور غصے میں خود کو کہنے لگیں کیا یہ سمجھتے ہیں یہ خود کو. میں اس شخص سے تعلق توڑ دوں گی جو میری کل کائنات ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. اماں کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی. اماں ابھی بھی اس شخص کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی. اماں کا اب کا رویہ دیکھ کر مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا. کاش کہ میں اماں کے بارے میں ابا کو بتا دیتی. ابا جو اگر ملک کو پھر معلوم ہوا تو ابا کا مجھ سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ابا مجھ پر بھی یقین نہ کریں اماں کی وجہ سے. اب مجھے اماں سے بہت نفرت ہو گئی تھی. میں اماں سے دور دور رہتی تھی. ابا سے ڈر لگتا تھا. لیکن ایک رات میں کمرے میں تھی. مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی. ابا کو رات کو کافی دیر سے آئے تھے لیکن اس وقت کون آ گیا تھا. میں کمرے سے باہر نکلی تو اس آدمی کو اماں کی کمرے کی طرف جاتے دیکھا. اماں کو لگ رہا تھا میں شاید سو گئی ہوں. اس وجہ سے اس آدمی کو منع کر دیا کہ کمرے کا دروازہ بند نہ کرے. اس وجہ سے اس آدمی نے کمرے کا دروازہ بند نہ کیا. میں جلدی سے ان کے پیچھے گئی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی. اندر سے آنے والی آوازیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں ایک دم سے دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی. سامنے اماں کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور وہ آدمی اماں کو ساتھ لگائے چپ کروا رہا تھا. بار بار اماں کو کہہ رہا تھا کہ میں تم سے کوئی تعلق توڑ سکتا ہوں. اماں کی حالت رونے کی وجہ سے بہت بری ہو چکی تھی لیکن مجھے اماں پر غصہ آ رہا تھا. کس حق سے وہ آدمی کے ساتھ چپک کر بیٹھا ہوا تھا. میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی. اب اماں کو معلوم ہو گیا کہ میں نے ابا کو بتا دینا ہے. اب میں خاموش نہیں رہنے والی. میں کمرے سے باہر غصے میں نکلی. آگے جا رہی تھی اور اماں میرے پیچھے پیچھے تھی. اچانک سے ابا گھر میں داخل ہوئے. ابا کبھی مجھے دیکھتے کبھی اماں کو اور کبھی اس پیچھے کھڑے آدمی کو. اماں کی حالت اور بری ہو گئی تھی. چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا. اماں کی حالت دیکھ کر اچانک سے ابا اماں کے پاس گئے. اماں وہیں گر گئیں. اب اماں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اماں کانپ رہی تھیں. ان کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا. میں نے انہیں ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بے جان ہو رہا تھا. وہ آدمی اچانک سے آیا. اماں کو اٹھانے لگا تھا. اماں کو سینے سے لگایا لیا تھا. ابا پیچھے ہو گئے تھے. ابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. مجھے آج معلوم ہوا تھا اس کا اماں کے ساتھ کیا رشتہ تھا. اماں کے انتقال کے چند دن بعد ابا میرے کمرے میں آئے. میں نے ابا سے پوچھا وہ آدمی اماں کا بھائی تھا. لیکن یہ سب کیا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. ابا مجھے کہنے لگے میں تمہاری اماں سے محبت کرتا تھا. بہت چاہتا تھا تمہاری اماں کو لیکن مجھے رشتہ نہیں مل رہا تھا. ہماری بہت گہری دشمنی ہو گئی تھی. اس آدمی کو میری بہن سے محبت ہو گئی اور وہ بھی شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بہن کو بھگا لیا تھا. مجھے بہت غصہ آیا تھا لیکن میری بہن مر گئی تھی. میں نے بھی تمہاری ماں کے ساتھ وہی کیا. ان پر میری بہن کے قتل کا الزام آ گیا تھا. اس وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے. تمہاری ماں بھی مجھ سے محبت کرتی تھی. اس وجہ سے میرے ساتھ خوش رہنے لگی. میں نے اسے کہا تھا اگر تم نے اپنے بھائی کے ساتھ تعلق رکھا تو میں تمہیں مار دوں گا کیونکہ وہ میری بہن کا قاتل تھا.
میں اپنے ابا کی بات سن رہی تھی، مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابا آپ نے کیوں میری اماں کو ان سے دور رکھا؟ میں نے اماں کو غلط سمجھا تھا۔ اماں بہت روتی رہی تھیں۔ اس آدمی کے ساتھ لگ کر ابا نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگے، یہی غلطی کی زندگی میں جو تمہاری ماں کو ان کے گھر والوں سے دور رکھا تھا۔ ابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اماں کو تکلیف سہتے سہتے مر گئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل کے آئیکن کو